الرحمن الرحیم عن جابرین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی عطاء فوجد فلیرض به ولم یجد فلیشنی فإن من اثنى فقد شکر ومن کتم فقد کفر ومن تحلی بما لم يعطى کان کلابس ثوبی زور رواه ترمذی و ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی کو کوئی عطیہ دے یا تحفہ دے، اگر ہو سکے تو وہ اس کا بدلہ دے دے، گفٹ کے بدلے گفٹ دے دے، اور اگر کچھ نہ پائے تو وہ اس کی تعریف کر دے کہ جس نے تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی، اور جو ایسی چیز سے تصنع اور بناوٹ کرے یعنی ٹیپ ٹاپ کرے جو اسے نہ دی گئی ہو، وہ فریب کے کپڑے بننے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث پاک کی ابتدائی حصے پر میں عرض کر چکا ہوں، آج میں آپ کو اگلے حصے پر عرض کروں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دینا، جو آپ کو تحفہ دے آپ اس سے بہتر اس کو تحفہ لوٹائیں، نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں، آپ اس کی تعریف کر دیں، جزاک اللہ خیر، جی اللہ تعالیٰ آپ کی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی تعریف کر دیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں نا جی، وہ ابھی ہندوانہ سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز مل جائے، کامیابی مل جائے تو خبردار کسی کو نہیں بتانا، چھپا کے رکھنی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ چھپا کے رکھنا یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اس اور زیادہ شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ کیا ہے؟ تین قسم کا شکریہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی، ایک ہوتا ہے دلی، ایک ہوتا ہے مال سے۔ بندہ کسی کا نعمت ملتی ہے نا جی تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب بندے کو نعمت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا ذکر ہو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہاں جی، جب تمہیں نعمت ملتی ہے نا تو پھر اس کا خوب شکریہ ادا کرو نا یار، الحمدللہ۔ ابھی آپ دیکھیں، میں آپ فرض کروں، جو شکریہ ادا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر ایسا کرم کر دیتا ہے، اس کے پلے ککھ بھی نہ ہونا، کنگلا بھی ہونا، اللہ ایسا اس کا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال جاتا ہے، یہ بڑی بڑی کوئی بلا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیتا ہے، کیوں؟ وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمت ملی اور اس پر اولاد جب آپ کو ملتی، چھپا کے رکھتے ہیں کہ بتاتے ہیں؟ تو پھر وہ بھی نہ بتاؤ نا، وہ بھی نظر لگ جائے گی نا۔ ہاں جی، بیٹا جب ہوتا ہے تو پھر تو سارے زمانے میں دھوم مچ جاتی۔ یہ عقیقے کا تصور کیا ہے؟ وہ بھی 7ویں دن۔ عقیقے کا تصور بھی شکریہ ہے اور اعلان ہے، شادی بھی نعمت ہے، ملی، ساروں کو بلاؤ بھائی، سارے آؤ بھائی، جتنی جس کی ہمت ہے آؤ بھائی، میرے رشتہ دار بھی آؤ، میرے ننیال بھی آؤ، میرے ددیال بھی آؤ، میرے دوست یار بھی آؤ، میرے سارے جاننے والے بھی آؤ بھائی، اعلان ہے۔ تو اللہ برکتیں دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ تو قرآن ہے نا جی۔ ہاں، نظر برحق ہے، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا علاج بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نہیں بتایا نا جی۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات جو اس حدیث پاک کی اہم ترین بات، فرمایا کہ جو ایسی چیز سے تصنع بناوٹ کرے، ٹیپ ٹاپ کرے، جو نہ دی گئی ہو، وہ فریب کرے، وہ بننے والی کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نا ایک سوکن ہے، یعنی دوسری شادی کی ہوئی میرے شوہر، میری سوکن ہے، تو میں چاہتی ہوں میں نا اس کو بڑا جلاؤں۔ میں لباس خود خریدتی ہوں، چاندی، سونا چاندی زیور وغیرہ یہ میں اپنے پیسوں سے خریدتی ہوں، اور کپڑے شپڑے پہن کے بڑا ٹیپ ٹاپ ہو کے میں نے جی اپنی سوکن کے پاس جاتی ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے یہ میرے شوہر نے دیا ہے۔ ظاہری بات ہے، سوکنوں کا معاملات یہ تو وہی جانتے جنہوں نے 2 رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، میرا ایک دوست ہے، وہ MN ہے، اچھا جی، کبھی کبھی میرے پاس آتا ہے، اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک اس نے ادھر اسلام آباد میں رکھی ہوئی ہے، ایک اس نے گلبرگ میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ ادھر جاتا ہے وہ تانے مارتی ہے، وہ ادھر آتا ہے یہ تانے مارتی ہے، اس ماں کو جانا، وہ کہتی ہے اس ماں کے پاس جاؤ، اس کے بچوں کو تم نے فلانے کالج میں داخل کروایا، اس کو فلانے کالج میں داخل کرایا، ہمیں پیسے کم دیتے، وہ بیچارہ نا لٹکا ہی رہ جاتا ہے۔
تو وہ سوکنوں والا تو معاملہ، اب یہ سوکن آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس طرح کر کے جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو فریب دینا ہے، جو دھوکہ دینا ہے، بالکل حرام ہے، ایسا نہیں کرنا. اب فریب بھی کئی چیزوں کا ہوتا ہے. ایک غریب آدمی غرور اور تکبر کے طور پر امیروں کے کپڑے پہنے، ہاں جی، جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں لنڈے کے انگریز، لنڈے کے انگریز بننا چاہتے ہیں، ہاں جی، امیروں کی وہ نقل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، بالکل جائز نہیں، یہ بھی فریب دینا ہے. تیری اوقات نہیں اتنی تو اور تو ان کی جو نقل کر رہا ہے. نمبر 1، جاہل شخص ریا اور تکبر کی بنا پر پیروں والا لباس اوڑھ لیتے کہ جناب ہم ماشاءاللہ پیر طریقت ہیں، ہم بڑے عالم دین ہیں. یہ جتنے بھی آج کل ہوئے ہوئے نا جی، یہ جناح کیپ جو علماء کی نشانی تھی، جناح کیپ پہننا، پگڑی شریف، صحیح ہیں، یہ تھی علماء کی نشانی. اب جتنے بھی نقیب ہیں، جہل سے جہل ترین لوگ جناب، وہ پورا علماء والا حلیہ بنا کے انہیں اسٹیجوں پہ جناب پڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ آ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے ہو بڑی کمال چیز ہے، جب بولتے پتہ لگتا ہے زمانے کا جاہل آدمی. ہاں جی، یہ بھی بالکل حرام ہے. فاسق آدمی دھوکہ دینے کے لیے متقیوں کا لباس پہنے، ہاں جی، یہ بالکل اور پھر اس لیے کہ اس کی جھوٹی گواہی بھی مان لی جائے، وہ بات جو کرے جناب کمال کر دیتے ہیں، یہ بالکل دھوکہ ہے، فریب ہے، حرام ہے. ہاں یہ ہے کسی اچھی نیت کی بنا پر کسی عظیم شخصیت جیسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے ان کی طرح لباس پہننا، یہ بہت اچھا ہے. آپ سنت ادا کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی شریف رکھتے ہیں، پگڑی شریف پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اپنے نبی کی نقل کرنا تمہارے لیے باعث نجات ہے. اپنے نبی کی نقل کرنا، یا میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے یہاں پہ بات ختم کروں، کل عرض کروں گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک انبیاء کی نقل کرنا انتہائی کبھی جرم تھا، سب سے بڑا جرم تھا کہ کوئی بندہ انبیاء کی نقل کرے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس کو آپ سے بڑا پیار تھا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام لباس پہنتے وہ لباس پہنتا، جس طرح پگڑی پہنتے اسی طرح پگڑی پہنتا، جس طرح آپ گفتگو کرتے وہ اسی طرح گفتگو کرتا، جس طرح آپ چلتے، یعنی ہر بات میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنی. لوگوں کو یہ بات بالکل ناپسند آئی کہ بڑا خبیث آدمی ہے، نبی پاک کی نقل کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر رہا ہے. لوگوں نے اس کو نفرت سے دیکھا، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلی، آپ نے بھی ناپسند فرمائی، یار میری نقل اتارتا ہے. وہ بندہ فوت ہو گیا. لوگوں نے احتجاجاً اس بندے کو اٹھا کے روڑی میں پھینک دیا کہ اس کو ہم نے دفنانا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی توہین کرو تاکہ دنیا کو عبرت ملے کہ نبیوں کی نقل کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کو روڑی پہ پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، پیارے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے بڑا ہی پیارا، وہ فلاں جگہ پہ پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دلواؤ، کفن دلواؤ، خود جنازہ پڑھاؤ، اور پڑھانے کے بعد پوری امت میں اعلان کر دو جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بخشش کر دیں گے. اب جب یہ وحی آئی، یہ تو سپریم آرڈر ہے جی، وہ کمال ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، پوری امت جناب ڈھونڈو جی کدھر ہے وہ بندہ، کون ہے جی. جب ادھر گئے تو وہی بندہ تھا، جو جگہ بتائی وہی بندہ تھا جو نقل کرتا. اب کوئی بولے نہ، کیونکہ حکم ربی تھا. کس کی جرت ہے کوئی بولے؟ ربی حکم ہے، غسل دیا گیا جی، کفن پہنایا گیا، اعلان کر دیا گیا. اب جنازے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم تیرے حکم کے خلاف کریں، لیکن مالک یہ تو وہ بندہ ہے جو میری نقل اتارتا تھا. رب کریم نے فرمایا مجھے اس لیے تو پسند آ گیا کہ نقل بھی کی ہے تو میرے نبی کی نقل کی ہے نا، میرے نبی کی نقل کی ہے نا، اس لیے. اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی ایک شان ہے، جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جب لوٹتے ہیں دونوں بخشے ہوئے لوٹتے ہیں. ایک یا تو میت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، اتنی نیک ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے لیے کہتے ہیں نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، جب ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کے طفیل ہمارے بھی گناہ معاف کر دے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا بڑا پیارا ہوتا ہے،
جب وہ کہتا ہے نا یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو پھر اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، سب کی مغفرت فرما دے. یا تو اس کی وجہ سے تو نقل کرنی ہے تو پھر اپنے نبی کی کر، کسی اور کی نقل نہیں، جھوٹی نقل نہیں، صلحاء کی نقل نہیں. جو بندہ جس حالت میں، اللہ کی قسم حضرت کپڑوں سے فرق نہیں پڑتا، شخصیت بڑی کمال ہوتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گئے ایک محفل میں تو پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے سادہ سے، لوگوں نے دھکا نکال کے نکالا، نکل جا یہاں پہ ہم نے شیخ صاحب کو لایا ہے. آپ پھر گئے، آپ نے بڑا شاندار سا جناب کاٹن کا سوٹ پہنا، بڑا ادھر 2 مرید رکھے، ادھر 2 مرید رکھے کہ جب میں جاؤں تم نے اللہ ہو کی جناب ضربیں لگا دینی ہیں. وہ جناب پتہ لگا 4-5 بندے دا پروٹوکول، شیخ سعدی آ رہے ہیں جناب، اب کھانا کھا نہیں رہے، چمچ اٹھا رہے ہیں، کوئی جیب میں ڈال رہے ہیں، ادھر سے چمچ اٹھا کے ادھر ڈال رہے ہیں، ایک چمچ اٹھا کے ادھر ڈال. لوگوں نے کہا شیخ یہ کیا بات کر، ایک بات فرمایا بھائی آیا تو میں بھی تھا پہلے، لیکن میری تو کوئی قدر نہیں کی گئی. اب میں کپڑے شپڑے پہن کے آیا ہوں، ٹیپ ٹاپ کے ساتھ آیا ہوں، اب تمہاری قدر، اس کا مطلب ہے قدر تو ساری کپڑوں کی ہے، میری تو قدر ہے ہی کوئی نہیں. بھائی شخصیت اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ لوگ کپڑوں پر نظر نہ رکھیں، آپ کی شخصیت پر رکھیں. اور وہ شخصیت ایک ہی شخص بنائے گا، اس کا نام ہے تاجدار کائنات، صدر کائنات، فخر موجودات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اس. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.